بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری اور تمہاری راہیں ضرور ایک ہیں، لیکن ہم کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے۔ وہ آدمی سمجھانے والے انداز میں میری ماں کو کہہ رہا تھا، لیکن میری ماں پر اس کی کسی بات کا اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ ایک ہی رٹ لگائے بیٹھی تھی کہ وہ آدمی ہر حال میں اس سے شادی کرے، لیکن وہ آدمی کسی طور پر بھی راضی نہیں ہو رہا تھا۔ میرے لیے یہ سب روز کی بات تھی۔ روز میری ماں اس آدمی سے اسرار کرتی اور کہتی کہ مجھ سے شادی کرو، اور وہ روز میری ماں کو دھتکارتا اور کہتا کہ نہیں، میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ اور میں دیکھ کر حیران ہوتی کہ میری ماں اس طرح سے شادی کے لیے کیوں اکساتی ہے اور وہ کیوں انکار کرتا ہے۔ اگر وہ شادی نہیں کرنا چاہتا تو وہ ہمارے گھر روز کیا لینے آتا ہے؟ ایک دو دفعہ میں نے اپنی ماں سے سوال کیا تو میری ماں نے مجھے ایک تھپڑ سے چپ کروا دیا اور بولی کہ تم میرے معاملوں سے دور رہو، اگر بچی ہو تو بس بچی ہی رہو، میری ماں بن کر مجھ سے انکوائری نہیں کرو۔ اور مجھے دھمکاتے ہوئے کہنے لگی کہ اگر تم نے باہر کسی سے بھی اس بات کا ذکر کیا تو تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ پہلے تو انہوں نے مجھے ڈانٹا، لیکن پھر اسے لگا کہ ڈانٹ کا اثر نہیں ہوگا۔ انہیں پھر بھی مجھ سے خطرہ لگا، حالانکہ میں نے کس کو بتانا تھا۔ اس لیے انہوں نے پھر مجھے پیسوں کا لالچ دیا اور میری زبان بند کروا دی، حالانکہ مجھے پیسوں سے دلچسپی نہیں تھی، پھر بھی رکھ لیے۔ میں اب بڑی ہو چکی تھی، سمجھدار تھی، ماں کی بدنامی کے ڈر سے خود ہی خاموش ہو گئی۔ اب تو روز ایسا ہونے لگا، روز وہ آدمی آتا اور روز ان دونوں کے درمیان جھگڑا تو نہ ہوتا، لیکن بحث لمبی ضرور ہو جاتی۔ کبھی کبھی تو میں چپ کر کے سن لیتی، لیکن کبھی کبھی میں وہاں سے چلی جاتی اور اپنا اسکول کا سبق یاد کرنے لگ جاتی، یا کچھ اور نہ ملتا تو برتنوں کو ادھر ادھر پٹکتے ہوئے کسی کام میں مشغول ہو جاتی۔ لیکن میں اکثر سوچتی تھی کہ میری ماں کیسی عورت ہے کہ باپ کے مرتے ہی اس نے دوسرے مردوں سے روابط بڑھا لیے ہیں۔ لیکن اس بات میں میں نے خود کو گونگا بہرا اور اندھا بنا لیا تھا۔ میں اپنی ماں کے معاملے میں اب بولنا بالکل ختم کر چکی تھی اور ان سے بہت کم بات کرتی تھی، صرف اپنے کام سے کام رکھتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ میری ماں پہلے ایسی نہیں تھی، وہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھی اور میرے باپ سے بہت پیار کرتی تھی، لیکن اب نہ جانے وہ ایسی کیوں ہو گئی تھی۔ وہ آدمی کیوں گھر آتا تھا اور کیوں روز بحث کرتا تھا؟ ان کے درمیان روز کی اس بحث سے میں بھی اکتا چکی تھی، لیکن حیرانی والی بات تھی کہ میرا اس آدمی سے کبھی بھی ٹکراؤ نہ ہوا تھا۔ میں صرف اسے دیکھتی تو وہ کمرے ہی میں موجود ہوتا۔ نہ میری کبھی اس سے بات ہوئی تھی اور نہ ہی کبھی صحیح والا آمنا سامنا ہوا تھا۔ اگر وہ میری موجودگی میں ہوتا بھی تو میں وہاں جانے سے مکمل گریز کرتی تھی۔ میرے لیے میرے باپ کی عزت سب سے پہلے تھی۔ لیکن ایک بات جو مجھے مزید حیران کرتی تھی کہ میں نے اپنی ماں کے متعلق کبھی بھی محلے والوں سے کوئی بات نہیں سنی تھی، اور نہ ہی میں نے کبھی اسے گلی میں آتے جاتے دیکھا تھا۔ شاید وہ چھت کے ذریعے آتا ہو یا کسی اور طریقے سے آتا ہو۔ میں خود ہی سوچتی جاتی اور نتیجے نکالتی رہتی۔ میں جب بھی کمرے میں ہوتی وہ تبھی واپس چلا جاتا، اس لیے میں نے کبھی بھی اس بات کی ٹوہ نہیں لگائی تھی کہ وہ کیسے جاتا تھا۔ اس کے جانے کے بعد میں کمرے میں جاتی تو وہ گیا ہوتا اور ماں ہمیشہ کی طرح گھٹنوں میں سر رکھے بیٹھی ہوتی۔ مجھے اپنی ماں پر بہت غصہ آتا تھا کہ اگر وہ شادی نہیں کرنا چاہتا تو کیوں زبردستی کر رہی ہیں، لیکن میں انہیں کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ اس آدمی کی شکل بلا شبہ انتہائی خوبصورت تھی۔ میں نے وہ مرد پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جس دن اسے میں نے پہلے دن اپنے گھر دیکھا، میں اسے دیکھ کر بہت حیران ہوئی تھی۔ تو میں نے اپنی ماں سے اس کے متعلق پوچھا تو میری ماں بولی کہ مزید اس بارے میں کچھ نہ پوچھنا، کیونکہ میں نے اس کے متعلق مزید تمہیں کچھ نہیں بتانا۔ بس اب تم اسے اپنے گھر میں دیکھا کرو گی، یہی تمہارے جاننے کے لیے کافی ہے۔ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، لینے آیا ہے، یہ والے سوالات تم صرف اپنے دماغ تک ہی رکھو۔ میری ماں نے چونکہ پہلی دفعہ مجھ سے ایسے بات کی تھی، میرے لیے بہت دکھ والی سچویشن تھی، اس لیے اس دن کے بعد میں نے کبھی بھی یہ نہیں پوچھا کہ وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے اور کیا لینے آیا ہے، کیونکہ میری ماں نے مجھے مکمل طور پر اس حق سے دور کر دیا تھا۔ اس لیے میں نے کبھی بھی زیادہ بات کو کریدا نہ اور اپنے کام سے کام رکھنے لگی۔ خیر اس دن بھی ایسا ہی ہوا، وہ آدمی وہاں سے چلا گیا، میں کمرے سے نکلی تو وہاں پر میری ماں گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ مجھے اپنی ماں کو دیکھ کر دکھ بھی ہوا کہ کیا روز روز یہ خود کو اذیت دیتی ہیں۔ میں ان کے پاس جا کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اور ان کے گھٹنوں کے گرد
ان کے بازوؤں کے حصار کو سائڈ پہ کر کے ان کا منہ اوپر کرنا چاہا، تو جیسے ہی انہوں نے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا ان کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ یہ دیکھ کر دکھ نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ انہوں نے اس قدر خالی نگاہوں سے میری طرف دیکھا کہ مجھ سے ہمت ہی نہ ہو سکی اور میں کچھ نہ بول سکی، اور چپ چاپ وہاں سے اٹھ گئی۔ یوں ہی سارا دن ویران سا گزر گیا۔ وہ بھی چپ چاپ سو گئیں اور میں نے بھی کھانا نہ کھایا، کیونکہ آج ماں کے دکھ کو دیکھ کر میرا دل بھی دکھ سے بھر گیا تھا۔ اگلے دن میں اسکول سے واپس آئی تو ایک نئی خبر میرے لیے تیار تھی۔ میری ماں سرخ جوڑا پہن کر بیٹھی ہوئی تھی اور وہ آدمی بھی پاس بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے کمرے میں جھانکا تو میری ماں بے تحاشا خوش ہوتے ہوئے میری طرف دیکھ کر بولی، دیکھو آج تمہاری ماں کو نئی زندگی مل گئی ہے، آج تمہاری ماں کی برسوں کی خواہش پوری ہوئی ہے، دیکھو آج میں بے تحاشا خوش ہوں۔ لیکن اپنی ماں کو اس حالت میں دیکھ کر میں خوش ہونے کی بجائے افسوس کرنے لگی کہ میری ماں میرے باپ کے ہوتے ہوئے میرے باپ کی کتنی وفادار تھی، اور آج یہ کہہ رہی ہے کہ برسوں سے ان کی خواہش تھی۔ میں اچانک کایا پلٹنے پر بھی حیران تھی کہ وہ آدمی شادی کے لیے کیسے راضی ہو گیا۔ میں چپ چاپ سی ان کی طرف نظر ڈال کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس دن میں پوری رات نہ سو سکی اور ساری رات روتی رہی۔ مجھے میرا باپ بے تحاشا یاد آ رہا تھا۔ میرا تو کوئی بہن بھائی بھی نہ تھا جس سے میں اپنا دکھ درد بیان کر سکتی، اس لیے میں خود ہی کرتی رہی اور سوچتی رہی کہ میری ماں نے ایسا کیوں کیا۔ لیکن اس آدمی سے شادی کے بعد میری ماں میں تو تبدیلیاں آئیں، لیکن گھر کے حالات اور گھر کی ہر چیز میں تبدیلی آنے لگی۔ میں اس خوف سے محلے میں کسی سے بھی بات نہیں کرتی تھی کہ میری ماں کی بدنامی ہوگی، اور محلے والوں کی نظروں سے چھپتی پھرتی تھی۔ لیکن حیرانی والی بات یہ تھی کہ مجھ سے آج تک کبھی کسی نے میری ماں کی شادی کا سوال نہیں کیا تھا۔ میں سوچتی تھی کہ میری ماں نے کیا کر دیا، محلے میں میرے باپ کی کیا عزت رہ گئی ہوگی۔ جب محلے والوں کو پتہ چلا ہوگا میری ماں نے دوسری شادی کر لی ہے، لیکن مجھ سے آج تک کبھی کسی محلے والے نے نہیں پوچھا تھا۔ میری ایک ہمسائی میری دوست تھی اور میرے ساتھ پڑھتی تھی۔ ماں کی شادی کے 3-4 دن بعد مجھے ان کے گھر جانا پڑا، تو میں تھوڑا سا شرمندہ تھی کہ وہ مجھ سے ماں کی شادی کا سوال کریں گی۔ لیکن میں جب ان کے گھر گئی تو اس کی ماں ہمیشہ کی طرح بہت پرخلوص انداز سے ملی اور امی کے متعلق پوچھا اور کہنے لگی کہ تمہاری ماں بہت صابر عورت ہے جس نے صبر کیا، ورنہ ایک اکیلی بیٹی کے ساتھ گزارا کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ اور میں سن کر دھک سی رہ گئی کہ انہیں کیا نہیں معلوم کہ میری ماں نے دوسری شادی کر لی ہے۔ تو اس عورت نے میری غلط فہمی خود ہی دور کر دی اور بولی کہ تمہاری ماں کے لیے اگلی زندگی بہت مشکل ہے اور تمہیں بھی اسے دیکھنا ہے۔ تم بھی چلی جاؤ گی تو وہ اکیلی رہ جائے گی، اس کا تو کوئی مائکا اور سسرال بھی نہیں ہے جہاں وہ جا کر اپنی بقیہ زندگی گزار لے گی۔ اس لیے تمہاری ماں کو چاہیے کہ وہ دوسری شادی کر لے اور اپنا مستقبل سنوار لے۔ تم اسے کہو، میری تو بات مانتی نہیں، میں تو اس کی بھلائی ہی سوچتی ہوں۔ میں حیران پریشان سی اس کا منہ دیکھتی رہ گئی کہ کیا انہیں نہیں معلوم کہ میری ماں نے دوسری شادی کر لی ہے۔ لیکن میں نے خود بھی ان سے ذکر نہ کیا اور چپ چاپ سے وہاں سے واپس آ گئی۔ گھر آ کر ماں کو تلاش کیا تو ماں اپنے کمرے میں ملی۔ میں ان سے بہت کم بات کرتی تھی کیونکہ وہ آدمی بھی بہت کم گھر میں دکھائی دیتا تھا۔ بہت ہی کم میں نے اسے 1 یا 2 دفعہ دیکھا تھا۔ میری ماں خود ہی خوش رہتی تھی اور مجھے بلانے کی کوشش کرتی تھی، لیکن میں ان سے دور رہتی تھی۔ جس دن سے ان کی شادی ہوئی تھی 1 یا 2 دفعہ میری ان سے بات ہوئی تھی، لیکن اس دن میں خود ان کے کمرے میں گئی تو وہ مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی اور جلدی سے مجھے اپنے پاس بلایا تو میں ہمیشہ کی طرح بہت کھچی کھچی سی ان کے پاس گئی اور بغیر کچھ بھی سوچے سمجھے ان سے سوال کر دیا کہ کیا محلے والوں کو آپ کی شادی کے بارے میں علم نہیں ہے؟ تو ان کے چہرے کے زاویات بدلے اور وہ بولی کہ کسی انسان کو بھی اس بارے میں معلوم نہیں ہے صرف تمہارے علاوہ، اور اگر تم نے کسی کو ایسی بات بتائی بھی تو کوئی تمہارا یقین نہیں کرے گا، اس لیے پاگل بن کر ایسی بات کسی سے بھی نہ کرنا۔ وہ بڑے اکھڑے سے لہجے میں وارننگ دینے والے انداز میں بولی، تو کیا جس سے آپ نے شادی کی ہے وہ محلے سے گزر کر نہیں آتا جو لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا؟ میں بھی غصے سے بولی تو ان کو بھی غصہ آ گیا اور وہ بولی کہ تمہیں میرے معاملے میں ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک بات بتا دوں کہ اس کے بارے میں کسی کو بھی علم نہیں ہے
کہ وہ کہاں سے آتا ہے اور کہاں جاتا ہے، اور نہ ہی محلے والوں نے اسے کبھی میرے گھر آتے جاتے دیکھا ہے۔ اس لیے تم بھی اپنی زبان بند رکھو۔ یہ ایسا راز ہے جو تمہیں بھی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس تم یہ دیکھو کہ تمہارے بھی دن بدلنے والے ہیں، اور میں بھی بہت خوش ہوں۔ میں ان کا چہرہ دیکھتی رہ گئی اور ہوں کہہ کر وہاں سے اٹھ گئی۔ مجھے ان کی باتوں نے تشویش میں ڈال رکھا تھا کہ وہ کیسی باتیں کر رہی ہیں، کہ وہ آدمی اگر محلے سے گزر کر نہیں آتا تو پھر ایسا کون سا رستہ گھر میں موجود ہے جہاں سے وہ گزر کر آتا ہے۔ اب میں پریشان سی رہتی کہ پتہ نہیں کیا ماجرا ہے اور ماں کون سے راز کی بات کر رہی تھی۔ میں روز اسکول جاتی، جب وہاں سے واپس آتی تو روز ہی گھر کی حالت میں کوئی نہ کوئی تبدیلی آئی ہوتی۔ میں ان کو دیکھ کر حیران ہوتی رہتی اور سوچتی کہ وہ آدمی میری ماں پر اس قدر مہربان ہو گیا ہے کہ روز نئی نئی اشیاء لا دیتا ہے، اور گھر کی حالت پہلے کی نسبت زیادہ بہتر ہو گئی تھی۔ میری دوستیں اکثر مجھ سے یہ سوال کرتی کہ تم لوگ کیسے اپنے گھر کے اخراجات چلاتے ہو؟ اب تو تم لوگوں کے گھر کی حالت سے بھی لگتا ہے کہ آمدنی کافی اچھی آ رہی ہے۔ تمہاری ماں کام کیا کرتی ہیں؟ تو میں ٹال مٹول کر دیتی کہ میری ماں نے سیونگ کی ہوئی تھی، اسی سے گزارا کر رہی ہوں۔ اکثر مجھے اپنی دوست محلے والوں کے گھر جانا پڑتا تو ان سے بھی یہی سننے کو ملتا کہ تم لوگوں کے گھر میں آئی تبدیلی سے ہم بھی حیران ہوتے ہیں کہ آخر کرتی کیسے ہو۔ میں انہیں اب کیا بتاتی؟ مجھے تو معلوم تھا کہ وہ آدمی ہی ماں کو پیسے دیتا ہوگا جس سے ماں سب کچھ خریدتی ہوگی، لیکن کسی ہمسائے نے دوبارہ جب مجھ سے بات کی تو بولی کہ تمہاری ماں تو کبھی بھی گھر سے باہر نہیں نکلی، تو کیا تم یہ پردے اور چیزیں وغیرہ بازار سے لاتی ہو؟ تو میں حیران ہو کر بولی کہ کیا مطلب ہے؟ تو وہ عورت بولی کہ کبھی بھی ہم نے تمہاری ماں کو باہر نکلتے نہیں دیکھا، تو یہ پردے وغیرہ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں یہ پھر کون لاتا ہے؟ تمہاری ماں تو جب بھی دیکھو گھر میں ہوتی ہے، تو کیا تم اسکول سے آتے ہوئے لے کر آتی ہو؟ تو میں بھی سوچ میں پڑ گئی۔ پھر مجھے سمجھ آئی کہ شاید وہ آدمی لے کر آتا ہوگا، لیکن میں نے ان سے کچھ نہ کہا، اور دل میں سوچا کہ میں نے تو اس آدمی سے کبھی بات بھی نہیں کی، اور اگر میں اپنی ماں سے یہ سوال کرتی کہ وہ چیزیں کیسے آتی ہیں اور کہاں سے آتی ہیں تو مجھے معلوم تھا کہ میری ماں نے مجھے بہت ڈانٹنا ہے۔ اس لیے میں نے اس بات کو اپنے ذہن سے نکالنے کی پوری کوشش کی اور ماں سے کوئی بھی سوال نہ کیا، اور ہمیشہ کی طرح اس بات کو بھی نظر انداز کر دیا۔ لیکن اب جب میں گھر آتی تو یہ روز کا معمول ہو گیا تھا کہ نت نئے کھانے پکے ہوتے۔ ماں اگر مجھے کھانے کا کہتی تو میں کبھی کھا لیتی اور کبھی چھوڑ دیتی، لیکن میں حیران تھی کہ ماں کے ہاتھ کا ذائقہ اس قدر لذیذ کیسے ہو گیا تھا، کیونکہ اکثر ماما اور بابا کی لڑائی ہوتی تھی کہ ماں سے کھانا صحیح نہیں بنتا تھا۔ ایک دن میں یوں ہی اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی تو مجھے اپنے کمرے کی کھڑکی کے پردے میں سرسراہٹ سی محسوس ہوئی۔ میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور کھڑکی کی طرف دیکھنے لگی۔ مجھے دیکھ کر خوشی نے گھیر لیا کہ باہر ہوا چل رہی تھی۔ میں جلدی سے چپل پہن کر دروازہ کھول کر صحن کی جانب بڑھ گئی۔ گرمیوں کے دن تھے، تپتی دوپہروں کی وجہ سے شام میں بھی ہر طرف گرمی چھائی ہوئی تھی۔ ماں چونکہ اپنے کمرے میں سوتی تھی تو میں اکیلے صحن میں نہیں سو سکتی تھی، اس لیے اتنی گرمی میں مجھے بھی کمرے میں سونا پڑتا تھا۔ میں باہر آئی تو باہر بڑھتا ہوا اندھیرا دیکھ کر مجھے ایک دفعہ تو خوف محسوس ہوا، لیکن پھر ٹھنڈی ہوا چلتے دیکھ کر میں ادھر ہی چارپائی بچھا کر بیٹھ گئی۔ نیند تو ویسے بھی بہت کم آتی تھی، کیونکہ ان دنوں میں خود کو بہت اکیلا محسوس کرتی تھی، جس کی وجہ سے راتوں کی نیند بھی گئی ہوئی تھی۔ کافی دیر وہاں بیٹھی رہی تو اچانک سے دل کو نہ جانے کیا ہوا خوف سا محسوس ہوا، تو اٹھ کر میں اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ لیکن جیسے ہی ماں کے کمرے کے پاس پہنچی تو مجھے وہاں سے بولنے کی آوازیں آئیں، نہیں، میں عریشہ کو یہ سچ کبھی بھی نہیں بتاؤں گی، اور آپ بھی مجھ سے زبردستی نہیں کریں گے کہ میں اسے یہ سچ بتاؤں۔ اپنا نام سن کر میں وہیں رک گئی اور سننے لگی کہ ماں میرے متعلق کیا کہہ رہی ہیں، لیکن عریشہ کو یہ سچ جاننا بہت ضروری ہے۔ اگر تم اس کو یہ سچ نہیں بتاؤ گی تو وہ اپنی اگلی زندگی بہت مشکل سے گزار سکے گی۔ مجھے اس آدمی کے بولنے کی آواز سنائی دی تو مجھے جملے کی اب مکمل طور پر سمجھ آ چکی تھی کہ وہ کوئی راز مجھے نہ بتانے کی بات کر رہے تھے، اور وہ آدمی ماں کو کہہ رہا تھا کہ اسے سچ بتا دینا چاہیے۔ تبھی ماں دوبارہ سے بولی کہ آپ سمجھ کیوں نہیں رہے کہ میں نے اگر عریشہ کو سچ بتا دیا تو میں اسے کھو دوں گی، اور میں اسے کسی صورت نہیں کھونا چاہتی۔ لیکن وہ آدمی کچھ بولنے لگا تھا، لیکن صرف لیکن کہہ کر خاموش ہو گیا۔ میں دیوار سے ٹیک لگا کر ان کی اگلی بات سننے کی کوشش میں تھی
कि अचानक मुझे अपने पीछे किसी की आहट महसूस हुई। मैंने मुड़कर देखा तो एक हेवले को देखकर मेरी चीख हवा में बुलंद होने लगी। तो मैंने चीख दबाने के लिए अपने मुंह पर हाथ रखा और थोड़ा सा कमरे की रोशनी के आगे हुआ तो मुझे मालूम हुआ कि यह वही आदमी था जिससे मेरी माँ ने शादी की थी। मैं हैरान हुई कि यह आदमी तो कमरे में बोल रहा था, तो ये मेरे पीछे आकर कैसे खड़ा हो गया। वो आदमी बहुत अजीब नजरों से मेरी तरफ देख रहा था, यूं जैसे मुझे कह रहा हो कि छुपकर किसी की बातें नहीं सुनते। इससे पहले कि वो मुझसे कोई सवाल करता, मुझे शर्मिंदगी भी हो रही थी। मैं जल्दी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई, लेकिन इस बात की मुझे अभी तक समझ नहीं आई थी कि वो आदमी मेरे पीछे कैसे आकर खड़ा हो गया था। हालांकि मैंने तो उसे कमरे से निकलते देखा ही नहीं था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद मैं उनकी बातें सुनने में इस कदर मगन थी कि मुझे उसकी आहट महसूस ही ना हुई, और वो चुप भी उसी वजह से हुआ था। उसे मेरे होने का एहसास हो गया था, लेकिन आखिर वो किस सच की बात कर रहे थे। अब मुझे तजस्सुस ने घेर लिया और माँ ने मुझे कौन सा सच नहीं बताया जो वो आदमी मुझे बताने का कह रहा था। और वो यूं भी तो कह रहा था कि मेरी अगली जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। अब सोचे मेरे जहन में घूमने लगी, और जो नींद पहले ही नहीं आ रही थी मजीद उड़ गई। काफी देर सोचते रहने के बाद आखिरकार मैं नींद की वादी में चली गई। सुबह उठी तो मेरे जहन में थोड़ी थोड़ी बात थी, लेकिन मैंने माँ से उसके मुतल्लिक कुछ भी ना पूछा और यूं जाहिर करवाया जैसे मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। लेकिन अब मुझे उसके साथ से कुछ जानने का तजस्सुस पड़ चुका था कि वो दोनों कौन से सच को बताने की बात कर रहे थे। माँ ने कौन सा सच उससे छुपाया हुआ था। कहीं मेरी माँ मुझे छोड़कर उस आदमी के साथ तो नहीं जाना चाहती, उसके साथ जाने की बात ना कर रही हो। मैं खुद की बनाई गई सोचों में ही गुम रही और परेशानी ने मुझे घेरे रखा। तरह तरह के वाहमों ने मुझे अपने अतराफ जानिब घेर लिया, लेकिन मैंने माँ से कुछ न पूछा। अगले दिन मेरा पेपर था। मैं पेपर की भी सही तैयारी न कर सकी और मेरा जहन सिर्फ उन बातों की तरफ ही रहा कि आखिर कौन सा सच था जो उन्होंने मुझसे छुपाया हुआ था। पेपर में भी कुछ सही तरह से लिख न सकी। परेशानी से वापस घर आई तो घर आकर एक बड़ी कयामत मेरे लिए तैयार खड़ी थी। मैं घर पहुंची तो हमेशा की तरह दरवाज़ा आगे की तरह धीरे से धकेला तो दरवाज़ा खुल गया। मैं अंदर की जानिब बढ़ गई। अंदर सहन सुनसान पड़ा हुआ था। मेरी आदत थी कि मैं एक दफ़ा माँ को ज़रूर देखती कि वो कहाँ पर हैं। मैंने किचन में देखा तो मुझे वहाँ भी दिखाई न दी। जब मैंने उनके कमरे में झांका तो वो मुझे वहाँ भी ना दिखाई दी। अब मैं थोड़ी सी इधर उधर होकर पूरे घर में उनको देखने लगी, लेकिन पूरे घर में कहीं भी उनका नामो निशान भी न था। मेरा दिल धक से रह गया कि यानी कि मेरे वहम गलत नहीं थे। मेरी माँ मुझे छोड़कर जाने वाली थी, इसलिए वो इस सच की बात कर रही थी। मेरे चेहरे का रंग फक हो चुका था और मेरे सोचने समझने की सारी सलाहियतें गायब हो रही थीं, बल्कि यूं जैसे गायब हो चुकी थीं। मैं सिर्फ एक ही बात सोच रही थी कि मेरी माँ इतनी जालिम कैसे हो सकती है कि अपने मफाद के लिए वो मुझे इतनी बड़ी दुनिया में अकेले छोड़कर चली गई है। मैं वहां ढह सी गई और आंसू ज़ारों कतार मेरी आंखों से निकलने लगे और मुझे यूं लग रहा था कि मेरी दुनिया ही लुट चुकी है। मुझे यूं लग रहा था जैसे आज मैं भरी दुनिया में तन्हा रह गई हूं। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मेरे पास वाकई अब कुछ नहीं बचा था। मैं खाली हाथ रह चुकी थी। जैसे जैसे शाम होती जा रही थी मेरा दिल मजीद अंधेरों में गिरता जा रहा था। अचानक से मुझे सहन में किसी की आहट मालूम हुई तो मैंने जल्दी से सर उठाकर देखा तो वहां मेरी माँ नलके से पानी भर रही थी। मैं बेयकीनी से उनकी तरफ देखने लगी तो वो मेरी तरफ हैरानी से देखते हुए पूछने लगी कि क्या हुआ है, यहाँ ऐसे क्यों बैठी हो। और मैं हैरान परेशान सी उनका मुंह देखने लगी कि वो ऐसे जाहिर करवा रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ चली गई थी मुझे छोड़कर, तो वो मुकम्मल तौर पर हैरान होकर कहने लगी कि मैं तो कहीं भी नहीं गई थी, मैं तो घर ही मौजूद थी। मैं ये सुनकर उनका मुंह देखने लगी और कहने लगी, मैंने सारे घर में आपको तलाश किया था लेकिन आप मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दी थी। मैंने आपको इतनी ऊंची ऊंची आवाजें लगाई थी लेकिन आपने कोई जवाब नहीं दिया था। तो वो बोली कि मैं छत पर थी, शायद इसलिए तुम्हें पता न चला और ना ही मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई दी। तो मुझे भी अपनी बेवकूफ़ी पर ताज्जुब हुआ कि मैंने छत पर तो देखा ही नहीं था। लेकिन उस दिन मुझे मालूम हुआ था कि अगर माँ भी मेरा साथ छोड़ जाए तो मेरे लिए दुनिया कितनी तंग हो सकती है। मैं चुपचाप सी माँ का चेहरा देखी जा रही थी तो दोबारा से मेरे चेहरे को देखते हुए बोली कि क्या देख रही हो, जाकर अपना यूनिफॉर्म चेंज कर लो। तो मुझे भी अपनी अक्ल पर मातम सा हुआ।
और मैं जल्दी से उठकर अपने कमरे में चली गई। कमरे में अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी, लेकिन अब मेरा बाहर जाने को भी दिल न कर रहा था। खाना देखा तो खाना तैयार पड़ा हुआ था। न जाने इतनी जल्दी वो इतना गर्मा गर्म खाना कैसे बना लेती थी। मैं ये सोचकर चुपचाप से खाना खाने लगी। खाना खाकर अपनी रूटीन के मुताबिक मैं उठकर अपने कमरे में चली गई और चुपचाप से अपनी किताबों को लेकर बैठ गई। लेकिन किताबों की तरफ जहन कहाँ था। जहन तो बार बार भटक कर उस सच की तरफ और राज की तरफ जा रहा था जो मेरी माँ मुझसे छुपाए हुए थी। मुझे उस सच को जानने का तजस्सुस पड़ा हुआ था कि आखिर उस सच में ऐसा क्या है जो मेरी माँ कह रही थी कि वो मुझे खो देंगी, लेकिन अगर उन्होंने मुझे वो सच बता दिया तो क्या सच में वो मुझे खो देंगी। मैं जाने क्या क्या सोच रही थी। मेरा किताबों की तरफ जहन नहीं जा रहा था। रात भर चुकी थी। माँ भी मुझे लगता था अपने कमरे में जा चुकी थी। मैं दरवाज़ा खोलकर दोबारा बाहर की तरफ आ गई। मेरा उस आदमी से सामना बहुत कम और ना होने के बराबर था, इसलिए मुझे उसके शेड्यूल का कुछ भी पता नहीं था कि वो कब आता था और कब जाता था, और ना ही मैंने जानने की कोशिश की थी कि वो किस वक्त आता था और किस वक्त जाता था। मैं कमरे के पास से गुजरने लगी तो मुझे किसी की आवाज़ न सुनाई दी। मैं जहन झटकते हुए चारपाई पर जाकर बैठ गई और अपनी गुजरी हुई जिंदगी के बारे में सोचने लगी कि जब बाबा जिंदा होते थे तो जिंदगी कितनी पुरसुकून थी, लेकिन उनके जाने के बाद तो यूं लगता था कि जिंदगी खत्म हो चुकी है। मैं अपनी ही बातों में मगन थी जब मुझे अपने हाथ पर एक सयाल सा माया महसूस हुआ। मैं चांद की रोशनी में उसको देखने की कोशिश करने लगी तो ये देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि मेरे दोनों हाथ लाल हुए पड़े थे। मैंने जल्दी से बल्ब की रोशनी के नीचे किया तो मेरे आसान खता हो गए कि मेरे दोनों हाथ खून ज़दा थे। मैं जल्दी से उठकर चीख मारती हुई अपनी माँ के कमरे की तरफ भागी और जाकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगी तो हैरत की इंतहा नहीं रही कि दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं इस कदर खौफजदा थी कि जल्दी से अंदर चली गई, लेकिन कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। मैंने जल्दी से माँ माँ की आवाज़ दी, लेकिन माँ ने कोई जवाब न दिया। मैंने लाइट जलाकर माँ को तलाश करने की कोशिश की तो जैसे ही लाइट जलाई कमरा बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। अब मजीद मैं हैरान और परेशान हो गई और इधर उधर तलाश करने लगी, लेकिन मुझे वहां अब फिर किसी का भी कोई वजूद नजर नहीं आ रहा था। मैंने अपने हाथों की तरफ नजर दौड़ाई तो मेरे हाथ बिल्कुल साफ हुए पड़े थे। तो क्या ये मेरा वहम था? मैं खुद ही सोचने लगी, लेकिन इस तरह कैसे हो सकता है? मैं कौन सा नींद में थी? मैं तो पूरे अपने होशो हवास में थी। लेकिन अब मैं हाथों को छोड़कर माँ के मुतल्लिक सोचने लगी कि आखिर वो दोनों कहाँ हैं। तो मुझे लगा कि शायद हवा चल रही है तो वो छत पर चले गए होंगे। तो मैंने मजीद बात की तह में जाना मुनासिब न समझा, लेकिन खौफ मुझे अब भी महसूस हो रहा था। मैं जल्दी से अपने कमरे में चली गई और कुंडी लगाकर सोने के लिए लेट गई, लेकिन मुझे यूं मालूम हो रहा था जैसे मेरे इर्द गिर्द कोई चल रहा है, कोई मौजूद है। मैं जल्दी से मुंह पर तकिया रखकर इर्द गिर्द से सोने की पूरी कोशिश करने लगी और कुछ ही देर में मैं अपनी कोशिश में कामयाब भी हो गई। सुबह उठी तो यूं ही नाश्ता करते हुए अचानक से माँ से पूछने लगी कि आप लोग रात छत पर सोए थे? तो मेरी माँ हैरान होकर बोली कि नहीं, हम तो अपने कमरे ही में थे। तो मैं हैरान सी रह गई और उनका चेहरा देखने लगी और बोली कि नहीं, आप तो कमरे में मौजूद नहीं थे। तो वो हैरान होकर पूछने लगी कि क्या तुम कमरे में आई थी? तो मुझे समझ न आई कि वो अपना झूठ छुपाने के लिए पूछ रहे हैं। मैंने इस्पात में गर्दन हिला दी कि जी, रात में आपके कमरे में आई थी, लेकिन आप वहां मौजूद नहीं थे। लेकिन खून वाली बात मैं गोल मोल कर गई और मैंने वो उन्हें नहीं बताई, क्योंकि अगर अब कोई बात मैं उन्हें बताती भी तो वो मेरे दुखों का मदावा नहीं कर सकती थी। खैर, वो भी बात को टाल गई और बोली कि नहीं पता चला होगा। नाश्ते पर वो आदमी भी मौजूद नहीं था। अचानक मुझे अपने किसी काम से माँ के कमरे में जाना पड़ा तो वो आदमी माँ के कमरे में भी मौजूद नहीं था। मैं सोच रही थी कि अजीब आदमी है, न जाने कहाँ जाता है और किस वक्त वापस आता है। खैर, मैंने उनके मामले में टांग अड़ाने की कभी कोशिश न की थी। मैं चुपचाप से तैयार होकर अपने स्कूल की तरफ चल दी। मेरा दिमाग इन सोचों में उलझा रहता था। अब तो उसकी वजह पढ़ाई की तरफ से मुकम्मल तौर पर तवज्जो हट चुकी थी। ये बात क्लास टीचर ने भी महसूस की और बाकी दोस्तों ने भी महसूस की, लेकिन किसी ने भी इतना खास ध्यान न दिया, क्योंकि मैं अक्सर ही ऐसी स्टेज से गुजर रही होती थी कि किसी से खास बात न करती और किसी को कुछ न बताती। खैर, इसीलिए मुझसे किसी ने कुछ इतना खास ना पूछा। नए नए वसवसे और खदशे मेरे दिमाग में आते जाते थे। मैं मेंटली तौर पर डिस्टर्ब होकर रह गई थी
پھر ایک دن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج جا کر میں اپنی ماں سے ضرور پوچھوں گی کہ وہ کون سا راز ہے اور اس پریشانی سے خود کو نجات دلاؤں گی۔ لیکن پھر میں سوچتی کہ اگر وہ راز بھی پریشانی والا ہوا تو کیا کروں گی؟ میں انہی سوچوں میں غلطاں ہوئی، جلدی جلدی سے اسکول کا ٹائم ختم ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ آج تو وہ انتظار ایک ایک پل لمبا لگ رہا تھا، کیونکہ میں جاتے ہی اپنی ماں سے ساری حقیقت پوچھنے والی تھی۔ جیسے ہی چھٹی ہوئی میں جلدی سے گھر گئی تو میری ماں آج پھر گھر پر موجود نہ تھی۔ میں نے ہر جگہ تلاش کیا، اس دن تو میں چھت پر بھی تلاش کر کے آ گئی تھی، لیکن مجھے اپنی ماں کہیں بھی دکھائی نہ دے رہی تھی۔ اچانک سے گھر کا دروازہ کھلا تو میری ماں باہر سے آتی ہوئی دکھائی دی۔ میں حیران ہو کر ان کا چہرہ دیکھنے لگی اور پوچھنے لگی کہ آپ کہاں گئی ہوئی تھی؟ تو وہ بولی کہ کچھ نہیں، بس یوں ہی تھوڑا سا بازار کا چکر لگانے گئی تھی۔ انہوں نے نظر چراتے ہوئے کہا، لیکن میں تو ابھی بازار سے ہی گزر کر آ رہی ہوں، مجھے آپ کہیں بھی دکھائی نہیں دی۔ میں نے تجسس والی نظروں سے ان کا چہرہ دیکھا، یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ جھوٹ بول رہی ہیں، لیکن میں نے اس بات میں دلچسپی نہ لی کہ وہ کہاں گئی تھی اور کیوں گئی تھی۔ میں اپنے مدعے کی طرف آئی اور بولی کہ آپ نے مجھ سے کون سا راز چھپایا ہوا ہے جو آپ کو مجھ سے جھوٹ بولنے کے لیے اکساتا ہے؟ یہ بات سنتے ہی ان کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا اور وہ چپ چاپ سے میرا چہرہ دیکھ کر پوچھنے لگی کہ کون سے راز کی بات کر رہی ہو؟ تو میں نے بھی ان کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا کہ وہی راز جو آپ نے مجھ سے چھپایا ہوا ہے، آج آپ کو وہ راز ہر حال میں مجھے بتانا پڑے گا۔ ان کے چہرے کے زاویات بدلنے لگے اور وہ غصہ کرنے کے بجائے یوں ہو گئیں جیسے ابھی ان کی جان نکل جائے گی۔ میں حیران سا ان کا چہرہ دیکھ کر پوچھنے لگی کہ آخر اب بولتی کیوں نہیں؟ میں دل میں سوچ رہی تھی کہ نہ جانے کون سا ایسا بڑا راز ہے جس نے ان کی یہ حالت بنا دی ہے۔ پہلے تو وہ چپ چاپ کھڑی زمین کو دیکھنے لگ گئیں، پھر کانپتے ہوئے لہجے میں مجھ سے مخاطب ہو کر پوچھنے لگی کہ تمہیں کس نے اس راز کے متعلق بتایا؟ تو میں سوچنے لگی کہ اب میں کیا جواب دوں۔ کافی دیر سوچنے کے بعد آخر میں بولی کہ مجھے پتا چل ہی گیا ہے کہ کوئی بڑا راز آپ نے مجھ سے چھپایا ہوا ہے۔ اگر آج بھی آپ نے وہ راز مجھے نہ بتایا تو میں آپ کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ میری بات سنتے ہی وہ زاروں قطار رونے لگی اور بولی کہ مجھے چھوڑ کر کہیں نہ جانا۔ مجھے ان کی حالت دیکھ کر ترس آیا، اور اگر میں تب ترس کھا لیتی تو وہ مجھے راز کو کبھی نہ بتاتی۔ اس لیے میں دوبارہ اسی انداز سے پوچھنے لگی کہ مجھے وہ راز بتا دیں۔ تو وہ مجھے لے کر اندر کمرے میں چلی گئی اور بولی کہ پہلے مجھ سے وعدہ کرو کہ جو راز میں تمہیں بتانے جا رہی ہوں وہ تم کسی کو نہیں بتاؤ گی، اور وہ سن کر تم مجھے چھوڑو گی نہیں، بلکہ اگر میں تمہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہوں کہیں تو تم میرے ساتھ جاؤ گی۔ تو میں حیران سا ان کا منہ دیکھنے لگی اور بولی کہ آخر بات کیا ہے؟ آپ بتاتی کیوں نہیں مجھے؟ کیوں پہیلیاں بجھوا رہی ہیں؟ تو وہ بولی کہ تمہارے باپ کی شادی ان کی ایک کزن سے ہوئی تھی، لیکن تمہارا باپ کالا جادو کرتا تھا، چلے کاٹ کر جنات قابو کرتا تھا جنگل میں۔ ایک دن وہ جنگل میں چلا کاٹ رہا تھا اور میں وہاں سے گزر رہی تھی تو اس نے مجھے اپنے قابو میں کر لیا تھا، جس کی وجہ سے میں اس کے قابو میں آ گئی تھی۔ تمہارے باپ نے مجھے قابو میں کر کے اپنی بیوی کو یعنی کہ تمہاری ماں کو مار دیا تھا اور مجھے اس کی شکل میں آنے کا کہہ دیا تھا، چونکہ میں تب مکمل طور پر تمہارے باپ کی غلام بن گئی تھی، اسی لیے مجھے ان کی ہر بات ماننا پڑتی تھی۔ اب تم بھی سوچ رہی ہوگی کہ میں ایک انسان ہو کر اس کی شکل میں کیسے آ سکتی ہوں، تو یہ ایک بڑی حقیقت ہے کہ میں انسان نہیں ہوں، میں ایک جن زادی ہوں۔ ان کی بات سن کر میں حیرانی سے ان کا چہرہ دیکھنے لگی اور ان سے دور ہٹنے لگی اور بولی کہ نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، آپ تو ایک انسان ہیں۔ تو وہ نیچے اداسی سے منہ کر کے بولی کہ نہیں، میں ایک جن زادی ہوں۔ تمہارا باپ مجھے قابو کر کے لے آیا اور تمہاری ماں کو قتل کر دیا۔ تم تب 1 ماہ کی تھی اور زبردستی مجھ سے شادی کی اور مجھے تمہاری ماں کی شکل میں آنے کو کہا۔ یہ اب میں تمہاری ماں کی شکل میں ہوں، میری اصلی شکل یہ نہیں ہے، اور راتوں رات تمہاری ماں کو دفنا دیا اور مجھے اس کی جگہ بیوی بنا کر رکھ لیا۔ اتنے سالوں سے میں اس کی جگہ بیوی بن کر رہ رہی ہوں، لیکن یہ بات آج تک کسی کو معلوم نہ ہو سکی۔ میں نے تمہیں پالا پوسا، مجھے تم سے بے تحاشا محبت تھی، اس لیے میں یہ راز کبھی بھی تمہیں بتانا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے لگتا تھا تم یہ راز سن کر مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی۔ میں حیران سا ان کا منہ دیکھنے لگی اور سوچتے ہوئے لہجے میں بولی، پھر وہ آدمی کون ہے؟ تو وہ مزید نیچے گردن جھکا کر بولی کہ وہ میری جنات کی دنیا کا ایک جن ہے۔ ہم دونوں آپس میں بہت محبت کرتے تھے اور ہماری شادی ہونے والی تھی، لیکن تمہارے باپ سے شادی کے بعد اس نے مجھے بہت کوشش کی کہ میں اپنی دنیا میں آ جاؤں، لیکن میں تمہاری خاطر واپس نہ گئی، کیونکہ میں مکمل طور پر تمہارے باپ کے قابو میں تھی۔
اگر وہ کوئی توڑ بھی کر لیتے تو میں خود ہی نہ جاتی، کیونکہ مجھے تم سے بہت انسیت ہو گئی تھی، اور اگر میں تمہیں چھوڑ کر چلی جاتی تو تمہارا باپ شاید تمہیں بھی مار دیتا، کیونکہ وہ ایک بہت خود غرض انسان تھا۔ میں تمہیں اکیلے چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی، اس لیے اتنے سالوں سے میں یہاں ہی رہی تاکہ تم اکیلی نہ رہ جاؤ۔ جن آتا اور مجھے کہتا کہ میں اپنی دنیا میں واپس چلی جاؤں، لیکن میں تمہاری خاطر جانے کے لیے تیار نہ تھی۔ اب تمہارے باپ کے مرنے کے بعد وہ آیا تو میں نے اس سے شادی کرنے کا کہا، لیکن وہ اب مجھ سے شادی کرنے کے لیے کسی طور پر بھی تیار نہ تھا۔ وہ کہتا کہ نہیں، جب میں نے اس کی بات نہیں مانی تو وہ بھی میری بات نہیں مانے گا، لیکن میں اس سے اب بھی محبت کرتی تھی، لیکن تمہارے باپ کی وجہ سے چپ تھی اور کبھی کہا نہیں تھا، کیونکہ میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی۔ اب میں نے اس سے شادی کر لی ہے تو وہ مجھے فورس کرتا ہے کہ میں اپنی دنیا میں واپس آ جاؤں، لیکن میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی۔ مجھے لگتا تھا اگر یہ راز میں نے تمہیں بتا دیا تو تم مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی، اور میں تمہیں کسی صورت کھونا نہیں چاہتی تھی۔ تمہارے باپ کے ہوتے ہوئے میرا جادو نہیں چل سکتا تھا، نہ میں اپنی دنیا میں خود جا سکتی تھی، لیکن اب ان کے جانے کے بعد میرا جادو بھی چلنے لگ گیا اور میں اپنی دنیا میں بھی جا سکتی ہوں۔ اب تمہارے باپ کے مرنے کے بعد میں اپنی دنیا گئی تو میرے ماں باپ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور مجھے اکسانے لگے کہ میں وہیں رہوں، واپس نہ جاؤں، لیکن میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتی میری جان۔ وہ زاروں قطار رو رہی تھی اور مجھے بھی ان کی طرف دیکھ دیکھ کر رونا آ رہا تھا۔ میرا دل انہیں دیکھ کر بہت دکھ رہا تھا کہ کیسے انہوں نے اپنی پوری زندگی میرے لیے برباد کر دی، اور میں ان کے لیے کتنا غلط سوچتی رہی، لیکن مجھے ذرا سا بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ وہ میری اصلی ماں نہیں ہے۔ مجھے ابھی بھی وہ اپنی ماں محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے سارے واقعات سمجھ آنے لگے کہ کیسے وہ آدمی جادو سے آتا تھا، بلکہ وہ آدمی کہاں آتا تھا، وہ تو جن تھا، اور کیسے گھر میں خود ہی تبدیلی آتی تھی اور کیسے اب وہ غائب رہتے تھے۔ میں صرف یہی سوچ رہی تھی اگر وہ بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی تو میں اس بھری دنیا میں اکیلی رہ جاؤں گی۔ میں جا کر ان کے گلے سے لپٹ گئی اور زاروں قطار رونے لگی۔ وہ بھی میرے ساتھ رونے لگی۔ کافی دیر رو کر جب چپ ہوئی تو میں نے انہیں کہا کہ آپ کو اپنی دنیا میں واپس چلے جانا چاہیے، میرے لیے آپ اپنی اگلی زندگی برباد نہ کریں۔ تو نفی میں سر ہلا کر کہنے لگی اور بولی کہ نہیں، تمہارے بغیر میں کبھی بھی نہیں جاؤں گی، یا تو تمہیں ساتھ لے کر جاؤں گی یا یہیں اس دنیا میں ہی رہوں گی۔ تو میں نے ضد پکڑی کہ نہیں، آپ میری فکر چھوڑ دیں اور اپنی دنیا میں واپس چلے جائیں۔ نہ میں آپ کی دنیا کی باسی بن سکتی ہوں اور نہ ہی آپ میری دنیا میں مزید رہ کر اپنی زندگی خراب کریں۔ اب تو آپ پر کوئی زبردستی بھی نہیں ہے، اب اپنی دنیا میں واپس چلی جائیں۔ لیکن وہ نفی میں سر ہلانے لگی اور بولی کہ نہیں، تمہارے بغیر میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ اب وہ بھی اپنی بات پر اٹل قائم تھی اور میں بھی اپنی بات پر اٹل قائم تھی۔ میں انہیں کہہ تو رہی تھی کہ اپنی دنیا میں چلے جائیں، لیکن پھر سوچ رہی تھی کہ اگر وہ اپنی دنیا میں چلی گئی تو میں اکیلی کیسے رہوں گی۔ لیکن پھر انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ میری شادی کے بعد اپنی دنیا میں چلی جائیں گی، اور یہ بھی وعدہ کیا کہ میں انہیں اکساؤں نہ کہ میں اپنی دنیا میں چلی جاؤں۔ وہ آدمی نمودار ہوا اور بولا کہ میں نہ کہتا تھا کہ تمہاری بیٹی بہت اچھی ہے، وہ تمہاری بات سمجھ لے گی، لیکن تمہیں ہی خوف محسوس ہو رہا تھا کہ وہ تمہاری حقیقت جان کر تمہیں چھوڑ کر چلی جائے گی۔ میں اس کی بات سن کر مسکرا دی۔ وہ مجھے اپنی دنیا میں لے کر گئے۔ ان کی دنیا بے تحاشا خوبصورت اور جادو سے بھری ہوئی تھی، لیکن وہاں پر کچھ خوفناک منظر بھی تھے۔ انہوں نے مجھے بہت اکسایا کہ میں ان کے ساتھ رہنے لگ جاؤں، لیکن چونکہ میں اس دنیا کی نہیں تھی اس لیے میں وہاں نہیں رہ سکی، اور یوں کبھی ہم اس دنیا میں چلے جاتے تھے۔ ماں جب بھی اپنی دنیا میں ان سے ملنے جاتی تو مجھے ساتھ ضرور لے کر جاتی۔ وہ 2-3 سال میرے ساتھ رہی، اور ان 2-3 سالوں میں میں نے اپنی زندگی کو بھرپور جیا۔ میں جس چیز کی بھی خواہش کرتی وہ میرے منہ سے نکلنے سے پہلے ہی پوری ہو جاتی تھی۔ انہوں نے مجھے بے تحاشا پیار دیا اور پھر ایک اچھا رشتہ دیکھ کر میری شادی کر دی، لیکن انہوں نے مجھ سے تعلق ختم نہ کیا۔ وہ میرے بلانے پر آ جاتی جب بھی مجھے ان کی ضرورت پڑتی، وہ میری ضرورت کے لیے حاضر ہوتی۔ میرے بچے ہوئے تو وہ ان سے بھی بہت شدید محبت کرتی تھی۔ میں بہت حیران ہوتی تھی کہ ایک جن ذاتی اس طرح کیسے ہو سکتی ہے، لیکن وہ میری حیرانی کو مکمل طور پر دور کرتے ہوئے مجھ سے محبت کرتی تھی۔ ان کی محبت آج بھی ویسی ہی تھی۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے
تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔